السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ آج اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے ماہ سفر کا بیان۔ عزیز سامعات، ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے اور نہ ہی نحوست۔ ماہ محرم کی طرح اس مہینے سفر کو بھی لوگوں نے طرح طرح کی بدعقیدگیوں کی بھینٹ چڑھا رکھا ہے۔ آج اس انجمن میں ماہ سفر کے معنی اور اس کی تاریخی و شرعی حیثیت کے ساتھ ساتھ ان بدعقیدگیوں اور من گھڑت موضوع روایات پر قرآن و حدیث کے ذریعے روشنی ڈالوں گی انشاءاللہ۔ تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے کہ اہل عرب اس ماہ میں اپنے گھروں سے جنگ و جدال اور سفروں کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اسی لیے اس ماہ کو سفر کے نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ جب کوئی جگہ خالی ہو جائے تو اسے عربی میں سفر المکان کہا جاتا ہے۔ لہذا جہلۂ عرب میں ہی اس ماہ کے تعلق سے دو غلط باتیں پائی جاتی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ اس ماہ کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اور وہی اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جس کی تردید کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا طیرۃ ولا سفر، یعنی کوئی بدشگونی نہیں ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ عزیز سامعات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ضلالت و جہالت سے مبرأ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور اس دین مبین میں خرافات و بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس دین مبین کو ضلالت و جہالت سے خلط ملط کرنے اور خرافات سے داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیگر مہینوں کی طرح ماہ سفر میں بھی کچھ جاہلانہ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے۔ اس مہینے میں توہم پرست لوگ شادی کرنے کو نحوست قرار دیتے ہیں، اس مہینے سے بدشگونی لیتے اور اس مہینے کو خیر و برکت سے خالی سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کسی کام مثلاً کاروبار وغیرہ کی ابتدا نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اس قسم کے اور بھی کئی کام ہیں جنہیں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اس مہینے میں شروع کیا جاتا ہے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلامی بہنوں، مغربی دنیا 13 کے عدد کو منحوس سمجھتی ہے۔ یہی فاسد خیالات مسلم قوم میں آئے ہیں، اس لیے سفر کی خصوصاً ابتدائی 13 تاریخوں کو منحوس گمان کیا جاتا ہے۔ ان ابتدائی 13 دنوں کو 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کی نحوست کو زائل کرنے کے لیے مختلف عملیات کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ ان 13 دنوں میں کثرت سے بلاؤں، آفتوں اور مصائب کا نزول ہوتا ہے، اور بعض جگہ 13ویں تاریخ کو کچھ گھونگنیاں وغیرہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بعض حضرات و خواتین سفر المظفر کے آخری بدھ کو تعطیل کر کے کاروبار اور دکانیں بند کر دیتے ہیں اور عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، حالانکہ اس دعویٰ کی اصل نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں، بلکہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی اور یہودیوں نے خوشی منائی تھی، اور اب یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے، استغفر اللہ۔ اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یعنی اللہ کی معشیت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، نہ الو کی نحوست یا روح کی پکار اور نہ ماہ سفر کی نحوست۔
عزیز سامعات، ماہ و سال، شب و روز اور وقت کے ایک ایک لمحے کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دن، مہینے یا گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا، بلکہ یہ توہمانہ خیالات غیر مسلم اقوام اور اسلام سے پہلے مشرکین کے ذریعے سے مسلمانوں میں داخل ہوئے ہیں، جیسے کہ ہندوؤں کے پاس شادی کرنے سے پہلے دن اور وقت متعین کرنے کے لیے پنڈتوں سے پوچھا جاتا ہے، وہ اگر رات 12:30 بجے وقت مقرر کر دے تو اسی وقت شادی کی جاتی ہے، اس سے آگے پیچھے شادی کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آج یہی فاسد خیالات مسلم اقوام میں موجود ہیں۔ دین اسلام کے روشن صفحات ایسے تہمات سے پاک ہیں۔ کسی وقت کو منحوس سمجھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس کہنا در حقیقت اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے زمانے میں جو شب و روز پر مشتمل ہے، نقص اور عیب لگانے کے مترادف ہے، اور اس چیز سے نبی نے ان الفاظ میں روک دیا ہے: قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ وقت، دن، مہینے، سال کو گالی دیتا ہے، حالانکہ وقت، زمانہ میں ہوں، بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، ان میں 70,000 ایسے ہیں جو پہلے جنت میں جائیں گے، ان پر کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو جبریل نے جواب دیا، کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یعنی وہ جو اپنے جسم کو طاقتیں نہیں، نہ ہی دم کرواتے ہیں، نہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ لہذا اسلامی بہنوں، اسلام میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں۔ سب دن اللہ کے ہیں، اور جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے، اور اس پر بھی غور کرے کہ جو صرف اللہ پر توکل کرتا ہے وہ بنا حساب و عذاب کے جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف اللہ ہی پر توکل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔